अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए सुनते हैं आज दिलो दिमाग को फरहत बख्शने वाली एक अनोखी कहानी। वो किसी सूखे पत्ते की तरह हालात के थपेड़े खाता हुआ दर-बदर भटक रहा था। उसका नाम शरीफ अहमद था। अपने नाम की तरह ही वो शरीफ था। चलते चलते शरीफ अहमद की टांगे थक गई थीं। वो कई दिन का भूखा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। कल से उसके हलक में पानी का एक कतरा भी नहीं गया था। उसके सूखे हलक में कांटे चुभ रहे थे। ऊपर से सूरज भी उसका ईमान आजमा रहा था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिरते हुए उसे हैरत हुई। कमीने आदमी को गिरने के लिए बहुत जगह मिलती हैं, मगर शरीफ और ईमानदार आदमी को गिरने के लिए भी पाक व साफ जगह चाहिए होती है। वो जहाँ गिरा था वो एक दरवाजा था। शरीफ अहमद दरवाजा पकड़कर खड़ा हो गया। उसने सर उठाकर दरवाजे की जानिब देखा तो वो दरवाजा एक मस्जिद का था, मगर उस दरवाजे पर बड़ा सारा ताला लगा हुआ था। शरीफ अहमद की हालत बहुत बुरी थी। भूख की वजह से उसके पेट में टीसें उठ रही थीं। ऐसे वक्त में आदमी सिर्फ और सिर्फ रोटी का सोचता है, मगर वो सच्चा और शरीफ आदमी था, पक्का मुसलमान था। उसने मस्जिद के बंद दरवाजे को हैरत से देखा और सोचने लगा, ये दरवाजा क्यों बंद है? जोहर की नमाज का वक्त हुआ जाता है, नमाजी कहाँ है? उसी वक्त किसी ने शरीफ अहमद के कंधे पर हाथ रखा। कौन हो भाई? मैं तो अल्लाह का एक आजिज बंदा हूँ। शरीफ अहमद ने जवाब दिया, हुलिये से तो मौलवी मालूम पड़ते हो। नमाज पढ़ाना तो एक सादत की बात है ना जनाब। क्या नाम है तुम्हारा? शरीफ अहमद। मेरा नाम खुदा बख्श है। मस्जिद के साथ वाले मकान में रहता हूँ और इस गांव की पंचायत का सरपंच भी हूँ। तो भाई खुदा बख्श, ये मस्जिद क्यों बंद है? यहाँ नमाज क्यों नहीं हो रही? जोहर का वक्त हुआ चाहता है। क्या पूछते हो मौलवी साहब, एक हफ्ते से मस्जिद बंद है। यहाँ जो मौलवी पहले नमाज पढ़ाता था वो बदबख्त एक बच्चे के साथ, बस क्या बताऊँ अब, कहते हुए भी लाज जाती है। शैतान भी कैसे कैसे बहरूप बदलता है। हाँ भाई, शैतान बहुत फरेबी है, ना जाने किस किस रूप में वार कर जाए। क्या आप हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ा दिया करेंगे? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। आप मुझे बस एक गिलास पानी पिला दीजिए। जोहर का वक्त हुआ जाता है, मैं अजान देकर नमाज का ऐलान कर दूं। पर आपके चेहरे से लग रहा है आप कई रोज के भूखे हैं। पहले आप रोटी खा लीजिए, फिर अजान दीजिएगा। नमाज पढ़ने या पढ़ाने के लिए रोटी की नहीं, ईमान की जरूरत होती है। मैं नमाज पढ़ाने के बाद ही रोटी खाऊंगा। वाह, क्या बात की है आपने, आप तो फरिश्ता हैं। इतना कहकर खुदा बख्श ने अपनी जेब से चाबी निकाली और दरवाजा मस्जिद का खोल दिया। दरवाजा खोलते ही शरीफ अहमद मस्जिद में दाखिल हो गया। इतनी देर में खुदा बख्श एक गिलास में ठंडा पानी लेकर आया। शरीफ अहमद ने फर्श पर बैठकर पानी पिया। इसके बाद वुजू किया और अजान दी। अजान की आवाज जैसे ही गांव में गूंजी, गांव के कई मर्द नमाज पढ़ने मस्जिद की जानिब चल दिए। शरीफ अहमद की आवाज में एक सोज था। उसकी अजान गांव के हर शख्स के दिल में उतरती जा रही थी। अजान खत्म होने तक कई नमाजी मस्जिद के सहन में जमा हो चुके थे। सब लोगों ने नए मौलवी की आमद पर खुशी का इजहार किया। गाँव के लोगों ने ये बात खास तौर पर महसूस की कि नया मौलवी जवान है मगर बहुत कमजोर है। उसकी स्याह दाढ़ी गर्द आलूद हो रही है। जवान होने के बावजूद नई मौलवी की आंखों में शर्म है। नमाज पढ़ने के बाद खुदा बख्श खुद अपने घर से खाना लेकर आया। शरीफ अहमद के सामने रखा। शरीफ अहमद ने सबसे खाना खाने के लिए पूछा, लेकिन सब ने कहा कि हम खाना खाकर आए हैं। ये सुनकर शरीफ अहमद ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया। कई दिन बाद उसे खाना मिला था, लिहाजा हर नवाला उसके हलक में फंस रहा था। मौलवी साहब, मस्जिद के साथ एक कमरा बना हुआ है, आप वहाँ रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाने के अलावा बच्चों को कुरान भी पढ़ाऊंगा और उनको दुनियावी तालीम भी दूंगा। गाँव वालों से ये कह देना कि बच्चों को तालीम के लिए सुबह मस्जिद भेज दें। माशा अल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा दे, खुदा बख्श ने जवाब दिया। फिर कहा कि मेरे मुलाजिम ने कमरा आपके लिए साफ कर दिया है, आप थोड़ी देर आराम कर लें, असर के वक्त फिर मुलाकात होगी। खुदा बख्श के जाने के बाद शरीफ अहमद ने दोबारा कमरे का जायजा लिया। कमरे में मगरिब की जानिब एक खिड़की थी जो बंद थी। शरीफ अहमद को हब्स महसूस हुई तो उसने आगे बढ़कर बंद खिड़की के पट खोले। बाहर देखते ही शरीफ अहमद की नजरें बेइख्तियार झुक गईं। उसने जल्दी से खिड़की के पट बंद कर दिए, क्योंकि खिड़की से खुदा बख्श के घर का सहन साफ नजर आ रहा था और वहाँ एक जवान लड़की सहन में झाड़ू दे रही थी। जैसे ही शरीफ अहमद ने खिड़की खोली तो उसकी नजरें भी उस लड़की से टकरा गईं। लिहाजा बौखलाकर शरीफ अहमद ने खिड़की बंद कर दी। शरीफ अहमद की ये हरकत लड़की ने भी देख ली थी और उसके मुंह से एक जोरदार कहका निकल गया। वो खिड़की बंद कर बिस्तर पर आकर बैठ गया। नींद से उसकी आंखें बंद हो रही थीं। जैसे ही उसने आंखें बंद की वो बौखलाकर उठ बैठा, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वही झाड़ू वाली लड़की आ गई थी। तौबा तौबा, शरीफ अहमद ने अपने गाल पीट लिए। चंद माह में ही शरीफ अहमद की सारे गांव में इज्जत होने लगी। जहां से गुजरता सब उसे झुककर सलाम करते। गांव की खवातीन को देखते ही शरीफ अहमद की नजरें झुक जाती। गांव की औरतें सरगोशियां करती कि मौलवी तो जवान है मगर नियत का खोटा नहीं है। पराई बहू बेटियों को जरा आंख उठाकर नहीं देखता। पहले दिन के बाद शरीफ अहमद ने अपने कमरे की खिड़की दोबारा नहीं खोली। वो सारी सारी रात गर्मी और हब्स में गुजार देता मगर खिड़की ना खोलता। लेकिन वो झाड़ू देने वाली लड़की इतनी शरीर थी कि शरीफ अहमद की आंखें बंद होते ही उसके सपनों में घुस आती।
ہر نماز کے بعد شریف احمد اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتا کہ اے اللہ، میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، میں نے زندگی کی تمام آسائشیں تیری خوشنودی کے لیے ترک کرتی ہیں، مگر یہ منہ زور جوانی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ نفس مجھے بار بار بہکاتا ہے، جب تک میں کسی شریف ذاتی سے نکاح نہ کر لوں تو میری حفاظت فرما اور مجھے ہر قسم کی گناہ سے بچا۔ روتے روتے شریف احمد کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ ایک دن عصر کی نماز کے بعد خدا بخش گھبرایا ہوا مسجد آیا۔ شریف احمد مسجد میں بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ مولوی بیٹا، ذرا میرے بیٹے ہاشو کو آ کر دیکھ لو، میرے گھر میں اس پر کوئی جن بھوت آ گیا ہے۔ جن بھوت؟ ہاں، کل رات کو میرا بیٹا ہاشو بہت سکون سے سویا تھا، مگر جب صبح اٹھا تو سر میں درد کی شکایت کر رہا تھا۔ اس کی ماں نے تیل لگا کر اس کے سر کی مالش کی، بس اس کے بعد سے ہاشو عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگا ہے۔ سارا گھر کا سامان نکال کر باہر پھینک دیا ہے۔ پانی کی بھاری ٹنکی اس نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لی۔ کبھی وہ دیواروں پر بغیر کسی سہارے کے چلنے لگتا ہے، کبھی اپنا سر دیواروں سے ٹکرانے لگتا ہے۔ اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلتی ہیں۔ جلدی چلو بیٹا، میرے بیٹے کو دیکھ لو، اس کی ماں بہت پریشان ہے۔ شریف احمد خدا بخش کے ساتھ اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک 14-15 سال کا لڑکا چرپائی پر لیٹا ہے۔ اس لڑکے کے ہاتھ پیر چرپائی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اس کے سرہانے اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے، جبکہ اس کی چرپائی کے پائنتی پر وہ جھاڑو دینے والی لڑکی کھڑی ہوئی تھی جس نے شریف احمد کی راتوں کی نیند چھین لی تھی۔ یہ ہاشو کی ماں ہے اور یہ میری بیٹی شریفہ ہے، خدا بخش نے شریف احمد سے بولا۔ شریف احمد نے دونوں کو سلام کیا، ایک دفعہ نظر اٹھا کر شریفہ کو دیکھا اور پھر فوراً آنکھیں نیچے کر لیں اور دل ہی دل میں استغفار پڑھنے لگا۔ آپ سب ہاشو سے دور ہو جائیں اور مجھے ایک صاف گلاس میں پانی لا کر دیں۔ جا شریفہ، گلاس دھو کر پانی لا، ماں نے بولا۔ شریفہ نے پانی سے بھرا گلاس لا کر شریف احمد کو دے دیا۔ اب آپ لوگ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور کوئی میرے کام میں دخل نہیں دے گا۔ سب لوگ ہاشو کی چرپائی سے دور ہو گئے تو شریف احمد نے ہاشو کے ہاتھ پاؤں رسی سے آزاد کر دیے۔ پھر شریف احمد نے سورہ جن کی ابتدائی آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ تلاوت کے ساتھ ساتھ وہ ہاشو کی چرپائی کے گرد چکر بھی لگانے لگا۔ ہاتھ پیر آزاد ہوتے ہی ہاشو چرپائی پر بیٹھ گیا۔ شریف احمد نے 2-4 چکر ہاشو کی چرپائی کے گرد لگائے، پھر گلاس میں سے پانی ہاتھ میں لے کر اس کا چھینٹا ہاشو پر مارا۔ پانی کے چھینٹے جیسے ہی ہاشو پر پڑے تو ہاشو نے ایک جھٹکے سے اپنی گردن اونچی کی اور شریف احمد کو گھورنے لگا۔ ہاشو کی آنکھیں سرخ انگارہ بنی ہوئی تھیں۔ شریف احمد نے باواز سے بلند قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ بلند آواز سے قرآن پڑھ رہا تھا تو تھوڑی دیر تک ہاشو شریف احمد کو گھورتا رہا، پھر آہستہ آہستہ ہلنے لگا، پھر اپنے سر کو زور زور سے ہلانا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے شریف احمد قرآن پاک کی تلاوت کرتا جاتا، ہاشو اپنے سر کو گردش دیتا جاتا۔ شریف احمد نے سورہ جن کی تلاوت ختم کی اور پانی کا چھینٹا ہاشو کے منہ پر مارا تو ہاشو کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی۔ چیخ میں اتنا درد تھا کہ خدا بخش اس کی بیوی اور شریفہ دہل کر رہ گئی۔ ہاشو کی ماں پاس آنے لگی تو شریف احمد نے اسے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ شریف احمد مزید وظائف پڑھنے لگا۔ وظیفہ پڑھتے ہوئے شریف احمد نے پانی کا ایک اور چھینٹا ہاشو کے منہ پر مارا تو ہاشو کی گردش کرتی ہوئی گردن رک گئی۔ پھر ہاشو کے منہ سے ایک انجانی اور کرخت آواز نکلی، کون ہے تو؟ کیوں مجھے تنگ کر رہا ہے؟ تو کون ہے؟ اس معصوم بچے کو کیوں تنگ کر رہا ہے؟ میں شاکا جن ہوں۔ شاکا جن؟ یہ سن کر تو ہاشو کی ماں اور اس کی بہن شریفہ بلند آواز سے رونے لگیں۔ بند کرو یہ رونے کی آوازیں، مجھے یہ رونے کی آوازیں بری لگتی ہیں، جن زور سے دھاڑا۔ جن کی دھاڑ سن کر دونوں ماں بیٹیاں بالکل خاموش ہو گئیں۔ تو نے اس معصوم بچے کے جسم پر کیوں قبضہ کیا ہوا ہے؟ یہ اور معصوم، یہ لڑکا اور اس کے دوست شیطان کے چیلے ہیں، ان سب نے مل کر مجھے بہت تنگ کیا ہے۔ اس معصوم بچے نے تمہیں کیسے تنگ کیا ہے؟ اس شیطان کے چیلے نے مجھے پتھر مار مار کر زخمی کیا ہے۔ ہاشو نے تمہیں پتھر مارے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاشو کی بہن شریفہ انتہائی حیرت سے جن کی باتیں سن رہی تھی۔ ہاں، اس نے مجھے مارا ہے، مجھ پر اتنے پتھر برسائے ہیں کہ میری کمر زخمی ہو گئی ہے۔ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، پورا بدلہ لوں گا اس سے۔ شیطان کے چیلے ہیں یہ پکا شیطان ہے۔ جن نے اس طرح جواب دیا جیسے اسے وہ واقعات یاد کرتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہو۔ ہاشو نے تمہیں کیسے زخمی کیا؟ کب تم پر پتھر برسائے؟ کل صبح جب میں اس گاؤں سے گزر رہا تھا تو اس نے اپنے شیطان دوستوں کے ساتھ مل کر مجھے بہت پتھر مارے اور اتنے پتھر مارے کہ میری کمر سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ یہ لوگ مجھے زخمی کر کر خوب ہنسے۔ یہ معصوم بچہ تمہیں کیسے پتھر مار سکتا ہے؟ یہ تو تمہاری صورت دیکھتے ہی بے ہوش ہو جائے گا۔ کل جب میں اس گاؤں سے گزر رہا تھا تو کیا؟ اس وقت میں کتے کے روپ میں تھا جب اس نے اور اس کے شرارتی دوستوں نے مجھ پر پتھر برسائے تھے۔ جن نے بے چارگی سے جواب دیا، یقیناً ہاشو نے بہت غلط حرکت کی ہے، کسی بے زبان کو اس طرح تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ میں ہاشو کی طرف سے تم سے معافی مانگتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ یہ کبھی کسی بے زبان کو تنگ نہیں کرے گا۔ ہاشو کو کافی سزا مل چکی ہے، مہربانی کر کے اب تم ہاشو کو بخش دو اور آزاد کر دو۔ تمہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم مت دو، میں اسے اور بھی سزا دوں گا۔ جن زور سے گرجا، ساتھ ہی ہاشو کا جسم زور سے ہوا میں اچھلا اور فضا میں ہی رک گیا اور فضا میں گردش کرنے لگا۔
شریف احمد بلند آواز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے لگا۔ قرآنی آیات پڑھنے کے بعد شریف احمد نے گلاس میں بچا ہوا پانی گردش کرتے ہوئے ہاشو پر پھینک دیا۔ جیسے ہی پانی ہاشو کے جسم پر گرا، ہاشو کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ تڑپنے لگا جیسے سخت اذیت میں ہو۔ ہائے ہائے ظالم، مار ڈالا مجھے، جلا ڈالا، اچھا نہیں کیا تو نے مولوی، اچھا نہیں کیا۔ جن کی تکلیف دہ آواز سنائی تھی۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں، مگر میں پھر واپس آؤں گا، ضرور آؤں گا اور لوں گا میں اپنا بدلہ، پورا لوں گا بدلہ۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی ہاشو کا فضا میں گردش کرتا جسم دھڑام سے چارپائی پر گرا۔ تیزی سے مولوی ہاشو کی جانب بڑھا۔ کیسے ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں مولوی صاحب۔ ہاشو کی ماں بے قراری سے آگے بڑھی اور اس نے اپنے بچے کو گلے سے لگا لیا۔ اماں ابا مجھے معاف کر دے، آئندہ میں کسی جانور کو نہیں ستاؤں گا۔ بہت بہت شکریہ مولوی بیٹا، تمہارا بہت بڑا احسان ہے ہم پر۔ میں نے کوئی احسان نہیں کیا، یہ تو اللہ کے پاک کلام کا اثر ہے، اللہ کے پاک کلام میں بہت برکت ہے۔ یہ کہہ کر شریف احمد نے اپنا بیگ اٹھایا، اس سے کھولا، اس بیگ میں سے ایک قلم اور دوات نکالی۔ دوات کھولتے ہی پورے کمرے میں زعفران کی خوشبو پھیل گئی۔ شریف احمد نے قلم کو زعفران میں ڈبویا اور تعویذ لکھنے لگا۔ تعویذ لکھنے کے بعد شریف احمد نے تعویذ خدا بخش کے دائیں ہاتھ میں دیا اور کہا کہ اس تعویذ کو چمڑے میں لپیٹ کر ہاشم کے دائیں بازو پر باندھ دینا اور روزانہ عصر کی نماز کے بعد ہاشو کے سرانے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتے رہنا۔ جن کبھی دوبارہ اس گھر کا رخ نہیں کرے گا۔ اب آپ مجھے اجازت دیجیے۔ ایسے کیسے جا رہے ہو بیٹا؟ مہمان ہو، چائے پی کر جانا۔ چائے بن رہی ہے اماں، شریفہ نے شرارتی انداز سے شریف احمد کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ کل شام کو میٹھے چاول بنا کر نیاز دلوا دینا۔ چائے پی کر واپس جاتے ہوئے شریف احمد نے خدا بخش سے کہا اور واپس مسجد کی جانب چل دیا۔ دوسرے دن عصر کی نماز کے بعد شریف احمد اپنے کمرے میں دری بچھائی زمین پر بیٹھا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ کون ہے؟ اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ دروازہ ایک جھٹکے میں کھل گیا اور شریفہ ہاتھ میں پلیٹ لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ شریف احمد اسے دیکھ کر بوکھلا گیا۔ کیا بات ہے، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اماں نے میٹھے چاول بنائے تھے، وہی لائی ہوں۔ اچھا رکھ دو، شریف احمد نے اپنی نظریں نیچے کرتے ہوئے کہا۔ شریفہ میٹھے چاولوں کی پلیٹ شریف احمد کے سامنے رکھنے کے لیے نیچے جھکی۔ اسی وقت غیر ارادی طور پر شریف احمد کی نگاہ اوپر کو اٹھ گئی۔ وہ بوکھلا گیا۔ اس نے زور سے لا حول ولا قوت پڑا اور چیخ کر شریفہ کا نام لیا۔ شریف احمد کی یہ حالت دیکھ کر شریفہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور بولی، مولوی تو بہت اچھا بندہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ جب شریف احمد کو یقین ہو گیا کہ شریفہ کمرے سے جا چکی ہے تو اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس کے برسوں کی تپسیا بھنگ ہو رہی تھی۔ وہ 2 دن تک اپنے کمرے میں نہیں آیا اور سارا وقت مسجد میں ہی بیٹھا رہا، مسلسل یاد الہی میں گم رہا۔ اب اس کو بہت سکون مل رہا تھا۔ تیسرے دن عصر کی نماز کے بعد جب وہ مسجد میں بیٹھا تھا تو ہاشو بھاگتا ہوا آیا۔ سلام کر کے کہنے لگا کہ آپ کو میرے ابا نے بلایا ہے، باجی پر جن آ گیا ہے۔ کون؟ شریفہ پر؟ جی ہاں، چل جلدی چل۔ یہ کہتے ہوئے شریف احمد نے اپنا بیگ اٹھایا اور تیز تیز قدموں سے ہاشو کے پیچھے چلنے لگا۔ گھر آ کر شریف احمد نے شریفہ کی ماں سے پوچھا، کیا ہوا؟ مولوی بیٹا، نہ جانے کیوں ان جنوں بھوتوں نے میرا ہی گھر دیکھ لیا ہے۔ پہلے ہاشو پر جن آ گیا تھا اور اب شریفہ پر کوئی جن آ گیا ہے۔ ہوا کیا ہے؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ شریفہ پر کوئی جن آیا ہے؟ شریفہ صبح سو کر اٹھی تو اس وقت سے عجیب عجیب حرکتیں کر رہی ہے۔ پہلے ہاشو کو لکڑی سے مارا، پھر بھوری بھینس کا سارا دودھ پی گئی۔ کل گھر میں مٹھائی آئی تھی، ساری چٹ کر گئی۔ دوپہر کو سارے سالن سے بوٹیاں کھا کر ہانڈی گلی میں پھینک دی۔ عجیب سی آواز میں سب کو پکار رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ میں سب کو جان سے مار دوں گی۔ یہ کہہ کر شریف احمد نے کہا کہ مجھے صاف گلاس میں پانی دیں۔ شریفہ کی ماں شیشے کے صاف گلاس میں پانی لے آئی۔ شریف احمد کمرے کی طرف بڑھا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ شریفہ کی ماں نے کمرہ کھولا۔ اس نے دیکھا کہ شریفہ چارپائی پر سر جھکائے بیٹھی ہے۔ اس کے سر کے بال اس کے چہرے پر پڑے ہیں۔ کمرے میں کچھ سامان بھی ٹوٹا ہوا پڑا ہے۔ شریف احمد نے کمرے کو غور سے دیکھا اور پھر شریفہ کی چارپائی کے پاس پہنچا اور بلند آواز سے وظیفہ پڑھنے لگا۔ ساتھ ہی وہ چارپائی کے گرد چکر بھی لگاتا جا رہا تھا۔ پہلا چکر ختم ہوتے ہی شریف احمد نے گلاس میں سے پانی تھوڑا سا لے کر شریفہ کے سر پر ڈال دیا۔ جیسے ہی پانی اس کے سر پر ڈلا، شریفہ نے ایک جھٹکے سے اپنا سر اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ شریف احمد نے چارپائی کے گرد دوسرا چکر مکمل کیا اور پانی کا چھینٹا شریفہ کے چہرے پر مارا تو شریفہ بھیانک آواز میں چیخنے لگی، ساتھ ہی اپنی گردن کو زور زور سے گردش دینے لگی۔ شریف احمد نے چارپائی کے گرد تیسرا چکر مکمل کیا اور پانی کا چھینٹا اس کے منہ پر مارا تو شریفہ کی گردش کرتی گردن رک گئی۔ شریف احمد نے وظیفہ پڑھتے ہوئے شریفہ کی چارپائی کے گرد چوتھا چکر مکمل کیا اور پانی کا چھینٹا شریفہ کے چہرے پر مارا تو شریفہ ایک بھیانک چیخ مار کر انتہائی کرخت آواز میں چیخی، کون ہے تو؟ کیوں تنگ کر رہا ہے؟ تو کون ہے؟ میں جنگالی ہوں، جن کی بیٹی، میں جن ذاتی ہوں۔ تو نے اس لڑکی کے جسم پر کیوں قبضہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے بھائی نے میرے باپ کو زخمی کیا تھا، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔
मगर जख्मी तो उसके भाई ने किया था ना, इस बेचारी का क्या कसूर है? इसके भाई के बाजू पर तेरा तावीज बंधा है, इसलिए मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मगर मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर शरीफा चारपाई से नीचे उतरी और अपना सर जोर जोर से दीवार से टकराने लगी। शरीफ अहमद के इशारा करने पर उसकी माँ और बाप ने पकड़कर उसे काबू किया। शरीफ अहमद ने वजीफा पढ़ते हुए ग्लास में बचा हुआ सारा पानी शरीफा के सर पर डाल दिया। पानी पड़ते ही शरीफा के मुंह से दर्दनाक चीखें निकलने लगीं और वो जमीन पर गिर गिर कर तड़पने लगी। शरीफ अहमद ने अपना बैग खोलकर कलम और दवात निकाला और तावीज दिखने के बाद उसने तावीज खुदाबख्श को दिया और कहा, ये तावीज चमड़े में सी कर शरीफा के दाएं बाजू पर बांध देना। जब तक ये तावीज शरीफा के बाजू पर बंधा रहेगा, जंगाली इसे तंग नहीं करेगी। ये कहते हुए शरीफ अहमद ने एक नजर शरीफा पर डाली जो बेसुध सो रही थी। उसने अपना बैग उठाया और घर से सलाम करता हुआ बाहर आ गया। उस रात शरीफ अहमद को नींद नहीं आई। बार बार उसके सामने शरीफा का चेहरा आ जाता। उसने तहज्जुद की नमाज अदा की और गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से शरीफा की सेहत के लिए दुआ मांग ली। अगले दिन शरीफ अहमद मस्जिद में बैठा था कि दोबारा हाशू दौड़ता हुआ आया। जल्दी चलिए मौलवी साहब, वो जिनजाती फिर आ गई है। क्या वो जिनजाती फिर आ गई है? हाँ, और इस मर्तबा वो बहुत गुस्से में है। उसने घर का सारा सामान तोड़ दिया है। जो तावीज मैंने लिख कर दिया था, क्या वो तुम्हारी माँ ने बांधा था? वो तो मुझे पता नहीं, पर आप मेरे साथ चलिए। शरीफ अहमद दोबारा घर में गया। घर जाते ही उसने कुछ नए लोगों को देखा और ठटक कर रुक गया। वहाँ एक बड़ी उम्र की औरत चरपाई पर बैठी थी, जबकि चरपाई के सरहाने एक लड़का खड़ा था। लड़के का कद बमुश्किल 5 फुट था। आओ आओ मौलवी बेटा, घबराओ नहीं, ये मेरी बहन है और ये मेरा भांजा है। मौलवी, तू मेरी बहू को इस जिनजाती से छुटकारा दिला देगा ना? बेटा, असल में ये शरीफा की सास है और ये इसका मंगेतर है। अल्लाह ताला के पाक कलाम की बरकत है, वो जिनजाती यकीनन शरीफा का पीछा छोड़ देगी। शरीफ अहमद ने नरम लहजे में जवाब दिया। तावीज जो मैंने कल दिया था आपको, वो शरीफा के बाजू पर बांधा था कि नहीं? मौलवी बेटा, मैंने रात को ही उसकी दाएं बाजू पर तावीज बांधा था, मगर सुबह देखा तो वो तावीज उसके बाजू पर नहीं था। शरीफा से पूछा तो उसे भी नहीं मालूम कि रात के वक्त तावीज कहाँ गया। चले मुझे कमरे में ले चलिए, देखता हूँ वो जिनजादी क्या चाहती है। वो सब लोग कमरे में पहुँचे। शरीफ अहमद ने देखा कि शरीफा अपनी चारपाई पर सो रही है। उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और उसके स्याह चमकदार बाल उसके गोरे गोरे चेहरे पर फैले हुए थे। शरीफ अहमद ने शरीफा की माँ से कहा कि इसके हाथ पैर खोल दो। रस्सी खोलने की वजह से शरीफा की आंख भी खुल गई। वो चारपाई पर उठकर बैठ गई और सबको घूरने लगी। शरीफ अहमद ने शरीफा की चारपाई के सरहाने खड़े होकर बुलंद आवाज में सूरह बकरा की आखिरी आयत की तलावत शुरू की। जैसे ही उसने कुरान की तलावत शुरू की, चारपाई पर बैठी शरीफा हिलने लगी। रफ्ता रफ्ता उसके हिलने की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। जब उसने कुरान पाक की तलावत खत्म की, शरीफा के चेहरे पर फूंक मारी तो शरीफा ने एक जोरदार चीख मारी और चारपाई से उतरकर नीचे खड़ी हो गई। शरीफ अहमद ने शरीफा की यह हालत देखी तो तस्बीह के दानों पर वजीफा पढ़ने लगा। वजीफा पढ़ने के बाद शरीफ अहमद ने तस्बीह शरीफा के चेहरे पर मारी तो शरीफा ने जोर से एक चीख मारी और वो मोटी आवाज में धाड़ी, मौलवी तू फिर आ गया तंग करने। तंग तो तू कर रही है इस मासूम बच्ची को। क्यों कब्जा कर रखा है तूने इस मासूम पर? मेरी मर्जी मौलवी, मैं जो चाहूँ करूँ। तू कौन होता है मुझसे पूछने वाला? देख जंगाली, तू जिन जाती है, औरत है, इसलिए मैं शराफत से कह रहा हूँ इसे छोड़ दे। इसकी शादी होने वाली है, अगर तूने इसे ना छोड़ा तो। शादी और इसकी? जंगाली ने एक बेहाना कहका लगाया। जो शख्स इस लड़की से शादी करेगा वो शादी की पहली रात ही दर्दनाक मौत से हमकनार हो जाएगा। ये जंगाली का वादा है और पत्थर पर लकीर है। ये सुनना था तो शरीफा की आई सास और मंगेतर का रंग सफेद पड़ गया। इतने में शरीफा अचानक अपनी जगह से चलती हुई दीवार की जानिब बढ़ी। दीवार के साथ रखा लंबा बांस का डंडा उठाया और अपने मंगेतर के करीब पहुंची। डंडा देखते ही उसके मंगेतर पर लर्जा तारी हो गया। फिर जंगाली बोली, तू करेगा शरीफा से शादी? हाँ, नहीं। उसके मंगेतर के मुंह से बेतरतीब अल्फाज निकले। उसी वक्त शरीफा ने हाथ में पकड़ा डंडा उसको जोर से कमर पर मारा तो मंगेतर के मुंह से दर्दनाक चीख निकली। शरीफा की सास बोली, डाइन, तूने मेरे मासूम बच्चे को मारा। साथ ही डंडा छीनने लगी। शरीफा ने डंडा छुड़ाकर सास को भी दे मारा। भाग अम्मा भाग, इस डाइन से भाग, ये डाइन है, हमें मार देगी। शरीफा डंडा लिए उन दोनों के पीछे दौड़ने लगी। सास और मंगेतर आगे आगे और शरीफा पीछे पीछे। इतने में उसके मंगेतर को भागते भागते ठोकर लगी और वह जमीन पर गिर गया। साथ ही उसकी माँ भी उसके ऊपर गिर गई। शरीफा उनके सर पर पहुँच गई और डंडे से उनको खूब मारा। शरीफा के माँ बाप पहुँच गए, उसके हाथ से डंडा छीनकर उसको काबू करने लगे और उसको कमरे में बंद कर दिया। हाय, मार डाला तेरी डायन बेटी ने, ये मेरे मासूम बच्चे को भी नहीं छोड़ेगी। माफ करना तू भाई, मैं आज मंगनी तोड़ती हूँ, मुझे नहीं करवानी अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से। ये कहकर वो दोनों माँ और बेटा घर से भाग गए।
شریفہ کے ماں باپ پریشان ہو گئے۔ شریف احمد نے تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر اپنا بیگ سنبھال کر سلام کرتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ شریف احمد رات بھر پریشان رہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ جنگالی جنزادی کتنی طاقتور ہے جو اس کے اتنے وظائف کے بعد بھی شریفہ پر قبضہ جمائے بیٹھی ہے۔ شریف احمد کے جلالی وظیفے کا بھی اس جنزادی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ رات کافی دیر تک وہ سوچتا رہا اور پھر سو گیا۔ اگلی صبح وہ پھر قرآن مجید بچوں کو پڑھا رہا تھا مسجد میں بیٹھ کر کہ اچانک ہاشو بھاگتا ہوا آیا۔ مولوی صاحب جلدی چلیے، وہ جنزادی پھر سے آ گئی ہے میری بہن پر۔ یہ سن کر شریف احمد ہاشو کے ساتھ اس کے گھر پہنچا۔ جب شریف احمد گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، شریفہ پورے آنگن میں جھوم جھوم کر ناچ رہی ہے۔ اس کے ہاتھوں میں ایک خوبصورت ستاروں کا کام والا دوپٹہ ہے جو اس نے اوڑھ رکھا ہے، اور وہ ساتھ لہک لہک کر گا رہی ہے، نچو نچو شادی آہی، منجھو منجھو شادی آہی۔ شریف احمد نے سوالیہ نظروں سے خدا بخش کی جانب دیکھا تو اس نے افسوس زدہ لہجے میں کہا، اصل میں میری بہن نے منگنی کا سارا سامان واپس بھجوایا ہے، رشتہ توڑ دیا ہے۔ شریفہ شریف احمد کو دیکھ کر دوپٹہ پھینک کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ مولوی بیٹا، میری بیٹی کب ٹھیک ہوگی؟ یہ جنزادی کب اس کا پیچھا چھوڑے گی؟ شریفہ کی ماں نے پوچھا۔ ماں جی، یہ جن وغیرہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ویسے یہ کافی شریف قسم کے ہوتے ہیں اور انسانوں سے ذرا دور ہی رہتے ہیں، مگر کچھ جن ذرا شرارتی قسم کے ہوتے ہیں اور ان کو یہ حسد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان پر برتری کیوں دی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب کیوں بنایا۔ بس اسی حسد کے جذبے کے تحت وہ انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، یہ جنزادی بھی جلد ہی شریفہ کا پیچھا چھوڑ دے گی۔ اللہ تیری زبان مبارک کرے، میری بیٹی تو پورے گاؤں میں بدنام ہو گئی ہے، اوپر سے اس کی پھپھی نے بھی رشتہ توڑ دیا ہے۔ جنگالی نے بھی دھمکی دی ہے کہ جو کوئی اس سے شادی کرے گا وہ اس کو پہلی رات ہی مار دے گی۔ اب تو بتا کون کرے گا میری بیٹی سے شادی؟ اماں آپ فکر نہ کریں، اللہ بہتر کرے گا۔ یہ رشتہ ختم ہو گیا ہے تو اللہ اس سے بہتر رشتہ بھیجے گا۔ اماں آپ جا کر شریفہ کے کمرے کا دروازہ کھولیں، آج میں ایسا جلالی وظیفہ کروں گا کہ وہ جنزادی چیختی ہوئی بھاگ جائے گی۔ یہ وظیفہ بہت بھاری ہے، میرے ساتھ کمرے میں کوئی اور نہیں ہوگا۔ یہ سن کر شریفہ کی ماں اور باپ اسے کمرے میں لے گئے۔ آپ لوگ کمرے سے باہر چلے جائیں اور دروازہ بند کر دیں۔ شریف احمد آہستہ سے چلتا ہوا شریفہ کی چارپائی کے پاس آیا۔ شریفہ چارپائی پر بیٹھی ہل ہل کر حق اللہ کا ورد کر رہی تھی۔ شریف احمد شریفہ کی چارپائی کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ تھوڑی دیر تک شریفہ کو دیکھتا رہا، پھر آہستہ آواز میں بولا، شریفہ یہ ناٹک اب تم بند کر دو، تمہارے اوپر کوئی جنزادی نہیں ہے۔ شریف احمد کی بات سن کر شریفہ خاموش ہو گئی۔ اس نے اپنا سر اوپر کیا اور اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے شریف احمد کو گھورنے لگی۔ میرے ساتھ یہ ڈرامہ بازی مت کرو۔ تو تجھے پتا چل گیا مولوی کہ میں ڈرامہ کر رہی ہوں؟ ہاں مجھے پتا چل گیا ہے۔ اور تو نے اپنی یہ آنکھیں کیسے سرخ کی ہیں؟ میں نے گلیسرین ڈال کر اپنی آنکھیں سرخ کی ہیں۔ اتنی تکلیف اٹھا کر یہ ناٹک تو نے کیوں کیا؟ تیرے اس ناٹک کی وجہ سے تیرے ماں باپ کتنے پریشان ہیں۔ مجھے افسوس ہے اس بات کا، پر میں مجبور تھی۔ کیا مجبوری تھی تجھے؟ میں نے رشتہ توڑنے کے لیے یہ ناٹک کیا تھا۔ تجھے کیوں یہ رشتہ منظور نہیں تھا؟ میرا اس کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں تھا۔ وہ ٹھگنا بھوتنا سوکھے چھوارے جیسا اس کا منہ ہے، میں اس کے ساتھ کبھی شادی نہیں کروں گی۔ اگر تجھے یہ رشتہ منظور نہیں تھا تو سیدھے سیدھے انکار کر دیتی، اتنا ناٹک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا رشتہ اس وقت ہوا تھا جب میں جھولے میں تھی، اور شادی کے وقت بھی مجھ سے نہیں پوچھا جانا تھا۔ یہاں لڑکیوں کو گائے بھینس سمجھ کر بیاہ دیا جاتا ہے۔ میں 10 جماعت پاس ہوں اور اس نے تو اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی۔ تو مولوی ہے، تو اسلام کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ تو بتا، لڑکیوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کریں؟ یقیناً اسلام لڑکیوں کو اس بات کی مکمل آزادی دیتا ہے کہ وہ شادی بیاہ کے مسئلے میں کھل کر اپنی پسند کا اظہار کریں۔ تو پھر تو یہ بات گاؤں والوں کو سمجھا کہ لڑکیوں کو برادری کے نام پر قربان نہ کریں۔ پر اب تیرا کیا ہوگا؟ تجھ سے کون شادی کرے گا؟ آس پاس ہر جگہ پر تو مشہور ہے تو آسیب زدہ ہے، اور جو تجھ سے شادی کرے گا جنگالی اس کو مار دے گی۔ یہ سن کر شریفہ مسکراتی اور کہنے لگی، مجھ سے شادی وہ کرے گا نا جسے معلوم ہے کسی جنزادی نے میرے اوپر قبضہ نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ مولوی یا تو بہت معصوم ہے یا تو بن رہا ہے۔ شریفہ نے شرارتی نظروں سے شریف احمد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ شریف احمد سب کو سمجھتے ہوئے بھی انجان بن رہا تھا۔ مولوی جب میں نے تجھے پہلی بار دیکھا تھا نا، تبھی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں دلہن بنوں گی تو صرف تیری، بیوی کہلاؤں گی تو صرف تیری۔ سیانوں نے سچ ہی کہا ہے کہ عورت کے مکر و فریب سے اللہ ہی بچائے۔ شریف احمد نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا اور اس کا دل خوشی سے جھومنے لگا۔ اب تو اپنی فکر کر مولوی۔ یہ سنتے ہی شریف احمد کو ہنسی آ گئی۔ اس نے اپنا بیگ سنبھالا، سر پر ٹوپی رکھی اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ کیا جنزادی نے شریفہ کا پیچھا چھوڑ دیا؟ بہت جلد وہ جنزادی شریفہ کا پیچھا چھوڑ دے گی ماں۔ آپ لوگوں کو جلد سے جلد اس کی شادی کرنی ہوگی۔ شریفہ کی شادی؟ پر اس سے کون شادی کرے گا؟ پھوپھی نے تو اس کا رشتہ توڑ دیا ہے۔ آس پاس کے گاؤں میں بھی مشہور ہے کہ وہ جنزادی دلہے کو مار دے گی۔ شریف احمد تو شریفہ سے شادی کے لیے تیار تھا، مگر خود کیسے کہہ سکتا تھا؟ اتنے میں شریفہ کی ماں بولی،
بیٹا تجھے تو سب کچھ معلوم ہے نا, تو مولوی بھی ہے, تو بھی ان چیزوں سے نہیں ڈرتا. کیا تو کرے گا میری بیٹی سے شادی؟ ویسے بھی تو شادی شدہ نہیں ہے. یہ سن کر تو شریف احمد کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے, پر اس نے سنجیدہ چہرہ بناتے ہوئے جواب دیا, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں, مگر میں آپ کی برادری کا نہیں ہوں, کہیں آپ کی برادری کے لوگ برا نہ منائیں. اس مشکل وقت میں میری برادری کون سا میرے کام آئی جو میں برادری کا برا ماننے کا سوچوں؟ اور پھر تو مسلمان بندہ ہے, اس ناطے تو میری برادری کا ہے. خدا بخش نے جواب دیا, اگر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو میں راضی ہوں. پرلے گاؤں میں میری خالہ رہتی ہے, میں سویرے جا کر اسے لے آؤں گا, آپ ان سے میری شادی کی بات کر لیجیے گا. شریف احمد نے اپنی رضامندی ظاہر کرتے ہوئے جواب دیا تو خدا بخش نے شریف احمد کو گلے لگا لیا. ادھر کمرے کے بند دروازے سے کان لگائے کھڑی شریفہ نے باہر کی ساری باتیں سن لی تھیں. وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور اپنا دوپٹہ لہرا لہرا کر گانے لگی, نچو نچو شادی آہی, منجھو منجھو شادی آہی.